بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لکا۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور اپنی تیاری اچھے انداز سے کر رہے ہوں گے، جو اسٹوڈنٹس خاص طور پہ 146 PM میں لانگ کورس اور ISSB کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے تھے کہ سر یہ 146 PM میں لانگ کورس کی رجسٹریشن کب سٹارٹ ہو رہی ہے، تو آپ کے لیے یہ میں بتاتا چلوں کہ 6 اپریل سے رجسٹریشن سٹارٹ ہے اور 8 مئی تک لاسٹ اس کی ڈیٹ ہے، تو آپ آن لائن بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور سینٹر پہ جا کے بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ آن لائن رجسٹریشن کروائیں۔ اور ٹیسٹ اس کے فی الحال لیٹ ہیں، ٹھیک ہے، جو ہی ٹیسٹ کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو آگاہ کر دوں گا، لیکن فی الحال جو رجسٹریشن ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے 6 اپریل سے 8 مئی تک، تو آپ کو چاہیے رجسٹریشن کروا لیں اگر آپ کی پریپریشن ہے۔ اگر پریپریشن نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ نیکسٹ کورس کے لیے اپلائی کریں 147 کے لیے، جو اکتوبر میں آئے گا۔ لیکن اگر آپ کی پریپریشن ابھی صحیح ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایلیجیبل ہوں اور میں انشاءاللہ ٹیسٹ دوں گا تو کلیئر کر جاؤں گا، تو آپ کو چاہیے کہ رجسٹریشن کروا لیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کی تیاری نہیں ہے تو 15 سے 25 دن اگر صحیح محنت کرے گا تو آپ اتنی اچھی تیاری کر سکتے ہیں، اتنی اچھی پریپریشن کر سکتے ہیں کہ آپ کا انیشل ٹیسٹ 100% کلیئر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے چاہیے یہ کہ آپ کے پاس اچھے نوٹس ہونے چاہیے، ایسے نوٹس ہونے چاہیے کہ جن کو پڑھ کے آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو۔ تو اس حوالے سے ہر 6 ماہ کے بعد نوٹس میں چینج کرتا رہتا ہوں، تو اسٹوڈنٹ اکثر کہتے ہیں سر اپنے نوٹس دکھائیں، تو یہ اسٹوڈنٹ دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ نوٹس ہیں میرے انیشل نوٹس۔ آپ سر عمران میرا موبائل نمبر لکھا ہے، اس پہ کال کر کے یہ نوٹس منگوا سکتے ہیں۔ اس کی لسٹ میں جاتے ہیں، چیک لسٹ میں وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ، نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ اور ایکڈیمک ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے یہ نوٹس ترتیب دیے گئے ہیں، اور اس پہ ان اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے جو میری اکیڈمی میں کہ ہم نے اس پہ کتنی محنت کی ہے۔ بہت محنت کرنے کے بعد یہ نوٹس بنتے ہیں، ایسے نہیں بن جاتے کہ آنکھ جھپکتے نوٹس بن جائیں۔ تو یہ نوٹس آپ فوراً منگوائیں تاکہ آپ جو میں نے بتایا کہ 15 سے 25 دن میں پریپریشن ہو جاتی ہے تو اس سے ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بک ہے، یہ بھی آپ منگوا لیں انیشل ٹیسٹ کے لیے، یہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی، فائدہ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس یہ ISSB کے نوٹس ہیں، جن اسٹوڈنٹ کا انیشل ٹیسٹ کلیئر ہے ISSB کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو چاہیے یہ نوٹس منگوا لیں۔ ان نوٹس کے علاوہ باقی نوٹس پڑھنے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہوگا۔ اس کی چیک لسٹ دیکھ لیں، ڈیٹا فارم ہے، اکثر اسٹوڈنٹ کو فارم فل کرنا نہیں آتا، پھر مکینیکل ٹیسٹ، ویٹ، ٹیٹ، پکچر سٹوریز، پوائنٹر سٹوریز، انگلش سینٹنسز، اردو سینٹنسز، ڈسکشن ٹاپکس ہیں امپورٹنٹ انگلش اردو کے، گروپ ڈسکشن لیکچر کے ٹاپکس، گروپ پلاننگ ہے، انٹرویو، اور لاسٹ میں یہ میں نے لکھا ہے کہ جوائن مائی واٹس ایپ گروپ، نیچے واٹس ایپ نمبر ہے میرا اس پہ، اور میرا جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ جی یہ تو ہو گئی نوٹس کی بات۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پورشن کی جانب، اور وہ ایکڈیمک پورشن، امپورٹنٹ کویشچنز اور آنسر جو آپ کو لکھواؤں گا وہ آپ لکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کو مدد دیں گے۔ اور میری تمام جو ویڈیوز ہیں پریویس وہ بھی آپ سن لیں، پلے لسٹ میں جا کے انیشل ٹیسٹ کی جو پلے لسٹ ہے اس میں جتنے لیکچر ہیں وہ آپ سنتے رہیں۔ اس طرح جو ISSB کے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں ISSB کے جتنے لیکچر ہیں ان کی الگ سے پلے لسٹ ہے، وہ آپ سنیں۔ اور اسی ویڈیو کے اینڈ پہ کل جو ٹاپک میں نے دیا تھا بے روزگاری کے حوالے سے، اس پہ اسٹوڈنٹ نے جو ویڈیوز مجھے بھیجی ہیں لیکچریٹ کی، ڈسکشنز کی، وہ میں نے اپلوڈ کی ہیں، وہ بھی آپ ضرور سنیے گا۔ لاسٹ میں میرا لیکچر ہے اسی حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے میری اسپیچ ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو لیکچریٹ میں اور گروپ ڈسکشن میں یہ ویڈیوز بہت مدد دیں گی۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کا فرسٹ کویشچن ہے، واٹ از اندر نیم آف واشنگ سوڈا؟ واشنگ سوڈا کا دوسرا نام بتائیے۔ یہ تمام وہ کویشچنز ہیں جو آ چکے ہیں پریویس پیپرز میں، غیر ضروری آپ کو کویشچن میں نہیں کرا تھا۔ جی آنسر ہے سوڈیم کاربونیٹ، سوڈیم کاربونیٹ، سوڈیم کاربونیٹ واشنگ سوڈا کا دوسرا نام ہے۔ واٹ از دی ایج لمٹ آف سنوبر ٹری؟ سنوبر ٹری کی ایج لمٹ پوچھی گئی ہے، اس کی ایج لمٹ ہے 5000 سے لے کے 6000 سال۔ سنوبر کا درخت زندہ رہتا ہے 5000 سے 6000 سال تک۔ غزوہ خندق از آلسو نون ایز، غزوہ خندق کا دوسرا نام بتائیے، تو اس کا نام ہے غزوہ احزاب۔
غزوہ احزاب. Which country parliament name of Riksdag? Which country parliament name of Riksdag? The answer is Sweden. Where is Kalahari Desert located? Kalahari Desert, Sahara Kalahari کہاں پہ واقع ہے؟ The answer is Southern Africa. Southern Africa. What is the old name of Sri Lanka? Sri Lanka کا old name پوچھا گیا ہے. The answer is Ceylon. What is the currency of Syria? Syria کی کرنسی پوچھی گئی ہے. The answer is pound. What is the oldest game in history? سب سے پرانی گیم ہسٹری میں کون سی ہے؟ یہ ہے پولو. What is the capital of Gambia? گیمبیا کا کیپٹل ہے بنجول. ابھی فی الحال چونکہ اکیڈمی بند کی ہوئی ہے میں نے، آپ کو پتہ ہے حالات کیسے ہیں، تو انشاءاللہ 15 اپریل کے بعد رابطہ کیجیے گا. تو اگر پرمیشن ملے گی تو ہم اوپن کریں گے، تو آپ اکیڈمی تشریف لائیے گا انشاءاللہ. یہاں آپ کی اچھے طریقے سے پریپریشن کرائی جائے گی. نیکسٹ ہے واٹ از دی کرنسی آف آئرلینڈ؟ آئرلینڈ کی کرنسی پوچھی گئی ہے. دی آنسر از یورو. واٹ از دی انڈیپینڈنس ڈے آف کوریا؟ دی آنسر از 15 اگست 1945. The next question, what is the year of Khutbah Hajjul Wida? The answer is 10 of Hijri, 10 Hijri. The study of earthquakes and waves occurring is known as, I repeat the question, the study of earthquakes and the waves occurring is known as, the answer is seismology. اسٹوڈنٹ یہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ میرا لکھ لیں 0344596950. اس پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں اپنا شہر نام، اور اگر نام اور سٹی آپ واٹس ایپ کریں گے تو آپ کو لنک سینڈ کیا جائے گا واٹس ایپ گروپ کا، تو جس کے ذریعے سے آپ یہ واٹس ایپ میرا گروپ جوائن کر سکتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹ آئیے ان اسٹوڈنٹس کی اسپیچز سنتے ہیں جنہوں نے اظہار خیال کی ہے بے روزگاری کے مسئلے پہ. تو آئیے سنتے ہیں کیسے یہ اسٹوڈنٹس پورے پاکستان سے ویڈیو بنا کے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دس از عبدالرؤف خان حیدر فرام کراچی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بے روزگاری کا ٹاپک ہے. یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے کہ بے روزگاری ہے، لیکن یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے. فار ایگزامپل کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں، اگر میں 10 سال پیچھے جاتا ہوں یا 12 سال پیچھے جاتا ہوں، اگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کے 4 سال ہیں 9 10 11 12، ٹھیک ہے، یعنی میٹرک اور انٹر بیسس. یہ وہ 4 سال ہوتے ہیں جس میں آپ تعین کرتے ہیں کہ اگلے 40 سال آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ پری میڈیکل لے رہے ہوتے ہیں تو پری میڈیکل کے اندر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پری میڈیکل کے اندر آپ MBBS کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، BDS کر لیتے ہیں، یا نرسنگ شعبے کے اندر چلے جاتے ہیں. اگر آپ انجینئرنگ کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، انجینئرنگ کے اندر آپ جیولوجی کے اندر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے انجینئر بن جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی انجینئر بے روزگار ہوگا، یا میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھا ڈاکٹر بے روزگار ہوگا، یا اچھا نرسنگ اسٹاف بے روزگار ہوگا. انفیکٹ کہ اگر آپ اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ MBBS ہیں، تو آپ ڈائریکٹ کیپٹن آرمی کے اندر بھرتی ہوتے ہیں شارٹ کمیشن کے اندر، یا اگر آپ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ میجر بھرتی ہوتے ہیں. تو یہ کہنا، یہ بلیم کرنا کہ پاکستان میں بے روزگاری ہے، تو یہ سراسر زیادتی ہوگی. ہم خود محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے 4 سال پہلے بہت برے طریقے سے گوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم غلط فیلڈ چوز کر لیتے ہیں، لک لائک ICOM لے لیتے ہیں،
یا کچھ کوئی کمپیوٹر ایسی فیلڈ لے لیتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر بننے کی کوشش کر لیتے ہیں جس کا کوئی آگے اسکوپ نہیں ہوتا. تو میرے بچوں، آپ لوگ محنت کریں، صحیح سمت پہ محنت کریں. میں ہمیشہ ہر ٹاپک کے اندر صحیح سمت اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ جب بھی کسی مشن کے اوپر جاتے ہیں، ہم کوئی فار ایگزامپل کوئی مشن لے لیتے ہیں یا کوئی انالائسس مشن لے لیتے ہیں، تو آپ بتائی ہوئی جگہ پر جا کر ٹارگیٹ بل کو ہٹ نہیں کریں گے تو آپ کیسے سکسیس پائیں گے؟ اب جس طریقے سے اگر ہم آرمی میں لے لیتے ہیں، ہمارے 4 ڈپارٹمنٹس ہیں: الفا، براو، چارلی اینڈ ہیڈ کوارٹر. اگر کوئی بھی بندہ کوئی یونٹ جوائن کرتا ہے جا کر، تو انہی میں سے کوئی ایک کرے گا نا، یا کہیں وہ آسمان سے کوئی نئی چیز لے کر آ جائے گا. تو بے روزگاری آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں دی گئی ہے. تو میری یہی رائے کہ آپ اپنے جو یہ 4 سال ہیں ان میں بہت زیادہ محنت کریں، بہت زیادہ محنت کریں. یہ 4 سال ہی اگلے 40 سال آپ کو بہت سکون سے گزارنے کا موقع دیں گے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ. اور سر، آپ کو بہت زیادہ سلام. اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. میرے بہت زیادہ دعائیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسٹارٹ ود دا نیم آف اللہ دا مرسیفل اینڈ بینیفیشینٹ. میری طرف سے سر عمران اور میرے دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم. دوستوں، آج کے جو ٹاپک کا عنوان ہے وہ بے روزگاری ملک میں ایک سنگین مسئلہ ہے. اس کو کس طرح ختم کیا جائے. اس کی بڑی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنے ملک میں سے چیٹنگز وغیرہ کو ختم کریں، یعنی اپنا ایجوکیشن سسٹم کو اسٹرانگ کریں، اپنا ایجوکیشن سسٹم بڑھائیں. اگر ہم باہر ممالک کے اندر بھی دیکھیں تو وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، زیادہ ترقی پر ہیں اور آج ترقی کر رہے ہیں. اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر کرپشن بھی نہیں ہے، کرپشن بھی نہیں ہے اور وہ زیادہ ترقی کر رہے ہیں. ایجوکیشن کے اندر ایجوکیشن سسٹم ان کا اسٹرانگ ہے، جس کی وجہ سے آج وہ ترقی کر رہے ہیں اور ملک کے اندر بے روزگاری ان کی نہیں ہے. لیکن اگر ہم پاکستان میں دیکھیں، کافی حد تک تو بھی کرپشن ختم ہو گئی ہے اور ہو جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیٹنگ اگر ہمارے ملک سے ختم ہو جائے تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو جائے گا. اور اچھا ہو جائے گا تو اس سے جب ہمارا ایجوکیشن سسٹم اسٹرانگ ہوگا، بڑھے گا، تو اس سے بھی ہماری بے روزگاری ختم ہوگی. کیونکہ آنے والی نسلیں ہماری یہ بڑھیں گی تو اس سے بھی ہمارا ایجوکیشن سسٹم اسٹرانگ ہوگا اور بے روزگاری ملک سے ختم ہو جائے گی. تو ہمیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے اندر سے شائنس کو ختم کرنا پڑے گا. کچھ لوگ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ان کے اندر شائنس ہوتی ہے. شائنس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے. شائنس بھی ان کی بڑی وجہ نظر آتی ہے. تو ہمارے کو اپنے ملک سے، اپنے اندر سے شائنس وغیرہ ختم کرنا ہوگی، جس کی وجہ سے، اور اپنا ایجوکیشن سسٹم اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اس وجہ سے ہمارے ملک سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور اسی بات سے میں اپنے ٹاپک کا اختتام کرتا ہوں. اللہ. السلام علیکم ایوری ون. دس از راشد علی. آئی ایم فرام اسلام بلوچستان. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ ہے. تو آج میں اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ پاکستان میں بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ کیوں ہے. وہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ غربت کا شکار ہیں اور غریب لوگ جو ہے زیادہ تر پاکستان میں رہ رہے ہیں اور وہ بے روزگاری کا شکار ہیں. مین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 70% لوگ جو ہے دیہات میں سیٹلڈ ہیں. اس لیے وہ وہاں بے روزگار ہیں یا کسان گری کر رہے ہیں اور وہ فارمر ہیں. جب 70% لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں اور 30% لوگ شہر میں رہ رہے ہیں، وہ صرف خود کو افورڈ کر رہے ہیں شہر میں رہنے کے لیے. تو یہ جو بڑا مسئلہ یہی ہے. اور تعلیمی حساب سے بھی ہم لوگ پیچھے ہیں، کیونکہ 70% لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں، وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں. تو اس لیے 70% جب لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں، بے روزگار ہیں، تو پاکستان پھر کیسے ترقی کر سکتا ہے، یا بے روزگاری کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اور وہ وہاں بے روزگار بھی ہیں، گاؤں میں رہ رہے ہیں، اور تعلیمی حساب سے بھی وہ پیچھے ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں. تو یہ جو ہے نا مین تھنگ بے روزگاری کی یہی ہے.
اس کے علاوہ میرے ذہن میں کوئی پوائنٹ نہیں، کوئی بات نہیں. تھینک یو. Welcome to everyone. My name is Ghulam Mahiuddin. I am from Faisalabad district Junior, and today my topic is بےروزگاری ہمارے ملک کا ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے. تو اس حوالے سے میری چند رائے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ توجہ سے ملاحظہ فرمائیں. سب سے پہلے تو میں ایک اچھے روزگار کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گا کہ ایک اچھا روزگار ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے. ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اکیلے زندگی نہیں گزارنی، ہمارے ساتھ بھی چند زندگیاں جڑی ہوتی ہیں جن کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک روزگار کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر انسان ایک روزگار نہیں بناتا، بے روزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی زندگی بالکل بیکار ہے. وہ بالکل بیکار زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ وہ اس سے کاغذ کی طرح زندگی گزار رہا ہے جو بالکل بے مقصد ہوتا ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ایک گیلے کاغذ کی طرح زندگی گزار رہا ہے جو نہ لکھنے کے کام آتا ہے نہ جلانے کے کام آتا ہے. وہ بالکل بیکار زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس لیے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، پاکستان ہونے ایز اے پاکستانی سٹیزن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارا ایک اچھا روزگار ہونا چاہیے. کچھ ہوتے ہیں انسان جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ دے گا، اللہ نے ہمارے رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے. ان کی بات یہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ ایک بندے کا رزق میرے ذمہ ہے، اس تک میں اس کا رزق پہنچاؤں گا. لیکن اللہ نے ہاتھ پاؤں بھی دیے ہیں. اللہ نے ہاتھ پاؤں اس لیے دیے ہیں کہ ان کو چلاؤ بھائی، کوئی کام کرو، کسی کے دھندے لگو، کوئی کام کیا کرو، تو تب بھی اللہ رزق دے گا نا. اللہ گھر تو نہیں نہ پہنچائے گا. تو اس لیے خدا را ان سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے اپنا کوئی کام کا وسیلہ نہیں بنایا ہوا، ان سب سے گزارش ہے کہ اپنا کام کا وسیلہ بنائیں، کوئی روزگار بنائیں جس سے آپ کو تو فائدہ ہوئے گا، لیکن آپ کا ایک پاکستانی ہونے کے فرض بھی پورا ہو جائے گا. آپ اور تو اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن ایک اگر اچھا روزگار بنا کر اگر پاکستان کی اکانومی کو، معیشت کو کچھ اچھا بنا سکے، تو یہ آپ کے لیے بہت ہوگا کہ آپ نے اپنے پاکستانی ہونے کا فرض پورا ادا کر دیا. السلام علیکم، میرا نام احمد عالم ہے اور میں نوشہرہ سے بلانگ کرتا ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بے روزگاری ہمارے ملک کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے. بالکل بے روزگاری جو ہے ہمارے ملک کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے، لیکن ہم اس مسئلے سے کس طرح نکل سکیں گے، اس کے لیے ہمیں کچھ اسٹیپ لینے پڑیں گے اور حکومت کو بھی کچھ اسٹیپ لینے پڑیں گے، جس میں سب سے پہلے لوگوں کو اسکلفل ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے. اور اسکلفل ایجوکیشن نہیں کہ وہ خود ایک چیز بنا سکیں، جس طرح ہمارے پاس ایک زندہ مثال ہے چائنا، جو جس کا معیشت پر جو ہے راج ہے آج پوری دنیا میں. تو یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ اسکلفل ایجوکیشن کی بدولت ہے. ہر کوئی اپنے لیے گاڑی، جنریٹر، بیٹری وغیرہ سب کچھ بنا سکتا ہے وہاں پر لوگ جو تعلیم یافتہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگ جو ہیں تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہتے وہ لوگ، تو حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹریاں لگائے اور ان لوگوں کو جو تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کو یہ اسٹیپ بھی لینا چاہیے، جو لوگ ہمارے ملک کے جو ذلیل لوگ ہیں ان کے لیے فنڈ بھی فراہم کرنا چاہیے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ السلام علیکم، میرا نام محمد زمان ہے، میں ڈسٹرکٹ شیخ پورہ سے بلانگ کرتا ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بے روزگاری پاکستان کا ایک سنگین مسئلہ ہے. بے روزگاری اصل میں ایک میجر پرابلم ہے پاکستان میں، حتیٰ کہ پوری دنیا میں، لیکن آج ہم پاکستان کو ڈسکس کریں گے. اصل میں بے روزگاری ہمیں وراثت میں ملی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہم بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں. ہمارے پچھلے اباء و اجداد بھی کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں. اس کی ایک اہم وجہ ہے، سب سے اصل میں ہم خود کو نہیں قصوروار ٹھہراتے، دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. اس کی سب سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم خود کو غلام بنانا پسند کرتے ہیں، کہ ہم غلام بن جائیں، ہمیں گورنمنٹ کی جاب مل جائے. لیکن جب انسان کو گورنمنٹ کی جاب نہیں ملتی ہے، ایک نوجوان کو گورنمنٹ کی جاب نہیں ملتی، تو وہ خود کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے.
وہ نشے کی لت میں لگ جائے گا، چوری ڈکیٹی ایسے جرائم کرنے میں لگ جائے گا، جب وہ خود کی اپنی تو زندگی تباہ کرنا ہی چاہتا ہے لیکن اس سے کئی خاندان تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ بےروزگاری کی وجہ سے پاکستان اس وقت مکمل طور پر جکڑا ہوا ہے۔ یہ اس کا صرف اور صرف اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ہر انسان یہ سوچے کہ میں نے غلام بننا نہیں بلکہ غلام بنانا ہے، میں نے روزگار لینا نہیں بلکہ روزگار دینا ہے، میں نے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے۔ جب ہر انسان، ہر مسلمان، ہر پاکستانی کے اندر یہ سوچ، یہ عقل، یہ شعور پیدا ہوگا کہ میں نے خود کا کاروبار کرنا ہے، میں نے اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ سوچ کر، یہ عہد کر نکلنا ہے کہ میں نے اپنا روزگار خود تلاش کرنا ہے، میں نے اگر تعلیم حاصل نہیں ہوتی، بندہ کو اچھا ہنر سیکھ لے، جب کوئی ایک انسان اچھا ہنر سیکھتا ہے تو وہ اپنا روزگار، اپنا روزی روٹی، اپنے خاندان کو چلانے کا ایک مکمل اسے پراپر وہ اپنا خاندان چلا سکتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی غلامی کو ختم کرنا چاہیے، ہمیں خود ہمت اور جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ جب انسان ہمت ہارتا ہے اصل میں سارے کام پھر ختم ہوتے ہیں۔ جب ہمت ہارتا ہے تو انسان کے اندر جو تقوی کی طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان خود کو مایوس سمجھتا ہے کہ بس یار گورنمنٹ کی جاب نہیں ملی تو سب ختم ہو گیا، یا اچھا روزگار نہیں ملا تو سب ختم۔ اصل میں جب انسان ہمت ہارتا ہے نا، تمام مسئلے، بے روزگاری، غربت، تمام مسئلے جنم لیتے ہیں۔ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں ڈٹ کر حالات کا سامنا کرنا چاہیے، اپنا روزگار خود تلاش کرنا چاہیے، اپنا ہنر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ نوجوان نسل کو، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کو اچھی نوکریاں، ان کو اچھا روزگار دیں تاکہ وہ اس جرائم میں، یہ چوری ڈکیٹی جیسے جرائم میں خود کو اس دندل میں نہ اور اس کے لیے ہر پاکستان یہ دل میں عہد کرے کہ ہم نے ان حالات کا خود سامنا کرنا ہے۔ انشاءاللہ بے روزگاری ختم ہوگی اور بھی جو مسائل ہیں پاکستان میں وہ ختم ہو گئے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Muhammad Rafi and I am from Rawalpindi. Today the topic of discussion given by my worthy sir is unemployment. No doubt how important this topic is, unemployment. That's play an important role in the crisis of the country. First of all, I am going to define what unemployment is. Unemployment, as defined by the Bureau of Labor Statistics, as people who don't have a job, have actively looked for a job in the past 4 weeks and are currently available for work. Now, this issue is also present in our country. Unfortunately, the unemployment ratio in Pakistan, according to me, decreased to 4.10% in 2018 from 5.70 in 2017. According to my knowledge, I have read in the newspaper, unemployment was at its peak in Pakistan in the year 2012. Now I come to the solution that how we can reduce unemployment in our country. Unemployment can be reduced when every person in the country can get job according to his abilities and education. Whenever a person failed to get job, he become hopeless and opt for suicide. I am having many examples of suicide of young and educated persons. Like I have listened that a mechanic. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. میں کیڈٹ شہاب حسین کیڈٹ کالج گھوٹکی سندھ سے تعلق رکھتا ہوں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ان امپلائمنٹ یعنی بے روزگاری ہے. میرا ملک پاکستان بہت سارے مسائل سے درپیش ہے. ایک مسئلہ ان امپلائمنٹ جو میں سمجھتا ہوں اگر اس گورنمنٹ کنڈیسیشن کی طرف نہ گیا تو یہ رانگ سیناریو کی طرف جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ان امپلائمنٹ ہوتی کیا ہے. ایک ایجوکیٹ پرسن کو اپنے رائٹس نہیں دیے جا رہے، کوئی جابس وغیرہ نہیں دی جا رہی تو یہ بے روزگاری ہے. اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، وہ کر سکتا ہے لیکن اسے کرنے کے لیے پرمیشن نہیں دی جا رہی تو یہ ان امپلائمنٹ کہی جائے گی. اگر کوئی بندہ ایجوکیٹ ہے، اسے کوئی جابس وغیرہ نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ ڈاکہ ڈالے گا، چوری کرے گا، فراڈ کرے گا، نشہ کرے گا، تو اس کا کریڈٹ ہمارے سوسائٹی پر پڑے گا.
ہماری سوسائٹی, ہمارے بچے اس کو دیکھیں گے کہ یار یہ دیکھو یہ بندہ ہے, یہ پڑھا لکھا ہے, اسے کوئی جابس وغیرہ نہیں ہے. یہ ایک اسٹیٹ, یہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ جابس پرووائڈ کرے, زیادہ سے زیادہ جو بندے ہیں ان کو جابس میں لگایا جائے. ظاہر سی بات ہے جب اس کو یہ جابس نہیں دی جائے گی تو وہ رانگ وے یوز کرے گا. نمبر دوسری بات, ہمارے ملک میں یوتھ پاکستان کا قومی اثاثہ ہے, جو الحمدللہ پاکستان میں 60 to 65% یوتھ ہے. اگر ہم یوتھ کو یوز کریں, اگر گورنمنٹ یوتھ کو یوز کرے تو ہمارا ملک بہت ڈیولپ کر سکتا ہے, بہت آگے کی طرف جا سکتا ہے. نمبر تھرڈ بات کہ ہماری گورنمنٹ دوسرے ملکوں میں جو پرائیویٹائزیشن ہے ان کو انوائٹ کرے تاکہ ہمارے ملک میں بے روزگاری ختم ہو جائے, جو ہمارے جو پڑھے لکھے ایجوکیٹ پرسن ہیں ان کو جابس مل جائیں. ایسے ہمارا ملک ترقی کرے گا. دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک میں میرٹ سسٹم بہت اہمیت رکھتا ہے. ہمارے ملک میں میرٹ سسٹم ہونا چاہیے تاکہ جو بھی ہمارے ایجوکیٹ ہیں ہمارے کنٹریز میں, ان کو کام میں دلچسپی ہو جائے گی. وہ کوئی بھی کام ہوگا ان کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے. آپ سب لوگوں کا شکریہ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. میں آپ کے ساتھ آصف علی مہر سٹی ساگر سے ہوں. تو جیسا کہ سر عمران نے ٹاپک دیا ہے, بے روزگاری ایک مسئلہ ہے. بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے طلبہ اور بہت سارے طلبات ہیں جو ایجوکیشن ان کے پاس اچھی ہے, مینس کہ انہوں یونیورسٹی پاس ہے, پھر بھی ان کے پاس کیا ہے, جابس نہیں ہے. جابس کا مسئلہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک تو بڑا سنگین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج آپ دیکھ لیں ٹیکنالوجیکل سسٹم کس طرح بڑھ گیا ہے. دیکھ لیں آپ, ٹیکنالوجیکل سسٹم بڑھا ہے تو جابس کم ہو گئی ہے. اگر میں آپ کو ایک مثال دے دوں جس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی بھی یونیورسٹی, کسی بھی اسکول, کسی بھی کالج میں اگر ایک بندہ جو ایک کام کرتا ہے سویپنگ وغیرہ کا, ابھی اس کے ساتھ ایک مشین وغیرہ کا سسٹم ہے تو وہ ایزی کام کرتا. پہلے 10-20 بندے اس اسکول یونیورسٹی بڑی کو صاف کرنے کے لیے چاہیے تھے, اس میں بھی ایک دن لگ جاتا تھا. پر آج ایسا نہیں ہے. پر آج کیونکہ ٹیکنالوجی تیز ہو گئی, اس وجہ سے جابس کم ہو گئی. مینس کہ ٹیکنالوجی سے بڑھنے سے جابس کم ہی ہو رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ہوتے ہیں اپلیکیشن رائٹرس وغیرہ ہوتے ہیں, جس طرح وہ لکھتے ہیں اپلیکیشن. پہلے لوگ جاتے تھے, ان کے پاس رش لگی ہوتی, لائنیں لگی ہوتی, پھر وہ دوسرا بندہ بھی اس کو دیکھ کر خود وہ لکھنے میں مینس کہ رائٹنگ میں ماہر ہوتے تھے, پھر ان کی بھی آتی تھی انکم وغیرہ. پر آج ایسا نہیں ہے. آج وہ گھر بیٹھ کر بندہ خود لکھ سکتا ہے کمپیوٹر لیپ ٹاپ پر, تو ایزیلی وہ کام کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے آج بے روزگاری بڑھ گئی ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے ملکوں میں کیونکہ کنٹریز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایسی چیزیں آ رہی ہے, موبائل آ گیا, انسٹرومنٹ ایسے آ رہے ہیں جو گھر بیٹھ کے بندہ کام کر سکتا ہے, تو اس کو دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہو رہی ہے. تھینک یو گائز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گائز آئی ایم سہیب فرام فیصلہ آباد. آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بے روزگاری ہمارے ملک کا ایک سنگین مسئلہ ہے. اسی حوالے سے میں شیخ سعدی کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک لومڑی ہے جو کہ جنگل میں ہے اور معذور ہے, شکار نہیں کر سکتی. تو ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ لومڑی ہے جو شکار نہیں کر سکتی, آج میں دیکھتا ہوں اس کو رزق کہاں سے ملتا ہے. خدا تو سب کو رزق دیتا ہے, آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کو رزق کہاں سے ملتا ہے. وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور صبح سے شام ہو جاتی ہے, وہ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ آج اس کو رزق کہاں سے ملے گا. شام کو ایک شیر کا وہاں سے گزر ہوتا ہے, تو وہ شیر جس کے منہ میں شکار ہوتا ہے وہ اپنا شکار کھاتا ہے, اور جو بچ جاتا ہے وہ وہاں پہ پھینک کے چلا جاتا ہے. لومڑی رینگتی رینگتی وہ جو بچا ہوتا ہے وہ کھا لیتی ہے. پھر وہ آدمی وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں
کہ یار واقعی میں خدا سب کو رزق دیتا ہے، واقعی میں خدا سب کو رزق دیتا ہے۔ اگلے ہی دن وہ آدمی اپنے گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج مجھے بھی رزق ملے گا، کیونکہ خدا سب کو رزق دیتا ہے، خدا سب کو رزق دیتا ہے۔ شام ہو جاتی ہے، کوئی بھی اس کو رزق دینے نہیں آتا، اور شام کو وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے۔ جو آدمی وہ بزرگ ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں، وہ کب سے بیٹھے ہیں۔ وہ یہ واقعہ سارا بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے کل دیکھا، مجھے ساتھ پیش آیا، اور آج میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ خدا سب کو رزق دیتا ہے، مجھے بھی آج رزق ملے گا، میں اس لیے بیٹھا ہوں۔ تو وہ جو آدمی، وہ جو بزرگ تھے، تو انہوں نے بولا کہ یار آپ وہ لومڑی بن گئے بیٹھ کے رزق لینے والے، آپ شیر کیوں نہیں بنے؟ آپ شیر بنے نا یار، شکار کریں، خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں۔ آپ وہ لومڑی بن گئے، لومڑی بن کے بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا وہ آپ کو دے کے جائے گا اور آپ کھا لیں۔ آپ شیر بنیں، شکار کریں، خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں۔ تو گائز، اس طرح شیر بن کے ہی ہماری بے روزگاری دور ہو سکتی ہے۔ آپ شیر بنیں، شکار کریں، روزی کریں، خود بھی کھائیں، بے روزگاروں کو کھلائیں، اس طرح بے روزگاری حل ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور واقعہ، یعنی ایک اور میں اپنی بات شیئر کرتا ہوں یہاں پہ، کہ ہمارے جو ایجوکیٹڈ پرسن ہیں ان کو جابس دی جائے، یہ ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور ان کو یہ نعرہ لگانے پہ مجبور نہ کریں کہ در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگلوں میں، در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگلوں میں، بیلچے اٹھا لینا، ڈگریاں جلا دینا، بیلچے اٹھا لینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص کی جبیں پہ ہے پجمردگی کا عکس، چہروں پہ زندگی کی تمازت کب آئے گی؟ اپنی بےتابیوں کا سبب بھی نہیں ہمیں معلوم، اپنی بےتابیوں کا سبب بھی نہیں ہمیں معلوم، اپنے کیے پہ ہم کو ندامت کب آئے گی؟ پانی کی طرح تیز اور گزرتے ہوئے وقت کو روکنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ ماہ و سال وقت کے دائرے سے مل کر انسانی ہاتھوں کی چھلنی سے نکل جاتے ہیں، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی نادانی سے بہت کچھ گنوا دیا، بہت کچھ کھو دیا۔ پھر وہ وقت کی دہلیز پر کھڑا رہ جاتا اور وقت بہت آگے نکل جاتا ہے۔ صدر محترم، صدیاں بیت جاتی ہیں مگر انسان اپنی غلطیوں کا خمیازہ آنے والے وقتوں میں بھگتتا ہے۔ بعض اوقات کسی قدم کو اس کے ایک لمحے کی سزا تاریخ کے کٹہرے میں صدیوں کے لیے مجرم بنا دیتی ہے، اور جناب والا آج ہم پھر ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑے ہیں، کیونکہ جناب والا 20ویں صدی کبھی وقت کی قبر میں اتر گئی، اور کب کی وقت کی قبر میں اتر گئی، اور 21ویں صدی کے سورج کو بھی ابھرے ہوئے 20 سال ہونے کو ہیں، لیکن ہم تاریخ کے اس دورائے پر کھڑے اپنی غلطیوں پر ماتم کناں ہیں۔ لیکن جناب صدر، صرف افسوس سے ہاتھ مل لینے یا دو آنسو بہا لینے سے مسائل کا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں سراغ لگانا ہوگا کہ آج ہم وقت کے بہتے دائرے میں کیوں پیچھے رہ گئے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سوال کے بہت سے جوابات آئیں گے، جن میں سے سب سے اہم جواب یہی ہوگا کہ بے روزگاری ملک و قوم کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ کیونکہ جناب والا، جس دیس کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتی ہو، جس دیس کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتی ہو، جو دھرتی بھوک اگلتی ہو اور دکھ فلک سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہوں، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندہ میں ڈالے جاتے ہوں، وہاں موت تو رقص کرتی ہے، وہاں موت تو رقص کرتی ہے۔ جناب والا، اقبال نے ایک وطن کا خواب دیکھا، ایک ایسا وطن جس میں ظلمتوں کے ڈیرے نہ ہوں، نفرتوں کے بکھیرے نہ ہوں، جس وطن کا بچہ شان و آن سے جیے، اپنے مان سے جیے، جس وطن کے دیکاں کو حق ملے محنت کا، اور اس کی مٹی نہ بہار کو ترسے، مگر یہ المیہ ہے بنی انسان کا کہ نعمتوں کے نزول سے پہلے پیشانیاں سجدوں سے، لب دعاؤں سے اور ہاتھ التجاؤں سے رکا نہیں کرتے، مگر جب رحمت خداوندی اپنی رحمت کے تمام در کھول کر آدمیت کے تشنہ لبوں کو سیراب کر دیتی ہے، تو جھکے ہوئے لب، جھکے ہوئے سر، بھرے ہوئے پیٹ اور پھیلے سینے کفران نعمت کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور یہی ہم نے کیا، اور بے روزگاری کے بھڑکتے الاؤ میں خود کو اس طرح سے جھونک دیا کہ آج ہماری حسرتوں کے افق پر خوابوں کی
नीम ब्रहलाश है और हम गुर्बत के छींतड़ों में लिपटी हुई बेबसी, बेकसी, बेहिसी का मुंह बोलता सबूत बन चुके हैं। और जनाब वाला, मैं क्यों ना कहूँ कि बेरोज़गारी तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। और आज मेरे वतन की ज़िंदगी दहशतगर्दी के अंधेरों की मकीन, मेरे मासूम बच्चे खुदकुश धमाकों के शिकार, मेरे दिन रात कशमकशी हयात में गिरफ्तार। मैं किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं। मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। हर शहर करबला, हर गली शोब अबी तालिब, कूचा कूचा गरनाता, चप्पा चप्पा सकूते डाका और सुबह सुबह सकूते बगदाद की याद ताज़ा करा रहा है, जहां जीवन सहमा सहमा, खुशियां हरासा हरासा, चार सू ऐसा सन्नाटा कि सहरा को भी हो लाता है। तो जनाबे वाला, मैं पूछता हूं कि इस सब के पीछे किसका हाथ है? तो जवाब आता है बेरोज़गारी का, क्योंकि बेरोज़गारी मुफलिसी और गुर्बत को जन्म देती है, और मुफलिसी और गुर्बत की कोख से गुस्सा, नफ़रत, जुल्म और जबर, इंतशार, लाकानूनी जन्म लेते हैं। और जहाँ ये सब हों, वो माशरा या कौम क्यों कर तरक्की की राह पर गामज़न रह सकती है? क्योंकि जनाबे वाला, मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर। जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक इस्तखान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। जनाब सदर, सच तो यह है कि मेरे वतन में भूख आकर बैठ गई है। गुर्बत के आसेब ने अपने साए में कुछ ऐसे ले रखा है कि मेरे वतन के लोगों को दाल रोटी की फिक्र ने जकड़ रखा है, और तरक्की की तमाम राहें मसदूद हो चुकी हैं। गुर्बत का ग्राफ इतना बुलंद हो चुका है कि इससे तंग आकर कभी माँ अपने बच्चों समेत रेल के नीचे आ जाती है, तो कभी बाप बराए फरोख्त के बैनर तले अपने बच्चों की बोलियां लगाता है। हर गुजरते लम्हे हम तरीक का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, लेकिन अपनी बका के लिए कुछ नहीं कर रहे। बका का रास्ता तरक्की की शाहराह से निकलता है, और इस शाहराह पर सबसे बड़ी रुकावट बेरोज़गारी, भूख और नंग से तड़पता इंसान अपने लिए क्या कर सकता है? वो अपने हाथ में पकड़ा कशकोल तो आगे बढ़ा सकता है, मगर अपने पेट की भूख को ख़त्म करने का सोच भी नहीं सकता। सदर ज़ी वकार, एहसास शर्मिंदगी और अर्के नफाज से तर पेशानियाँ लेकर हम अब आने वाले वक्त के तकाज़ों को कैसे निभा सकते हैं? ये हमारा आज जो कल माजी बन जाएगा, क्या हम इस पर फ़ख्र कर सकेंगे? और ये हमारा कल जो सातों की चंद गिनती के बाद हमारा आज बनने वाला है, इसे हम किस तरह खुश आमदीद कह सकते हैं? इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम खुद कफ़ील हों, अपने वसाइल पर इन्हिसार करते हुए रोज़गार के दरवाज़े अपने लोगों पर वाह कर दें, तभी हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकेंगे। फिर हमारे हाथ में पकड़ा हुआ कशकोल भी टूट जाएगा, और हम एटमी कुव्वत बनकर शर्मिंदा शर्मिंदा इमदाद की भीख मांगते नहीं फिरेंगे, बल्कि फ़ख्र से जिएंगे, सर बुलंद करके और सीना फुला के। इज़्ज़त के साथ जिएंगे और इज़्ज़त के साथ मरेंगे, क्योंकि इंसान के पास अना और इज़्ज़त और खुदारी ही सब कुछ होती है। किताब अहदे वफ़ा में रोशन है अपनी पहचान की कहानी, किताब अहदे वफ़ा में रोशन है अपनी पहचान की कहानी। ये बेगहन चाँद और तारा वरक वरक पर लिखा मिलेगा, इस नमी से नमूद पाएगी वो रुतें जो ना आएँ अब तक, इस नमी से नमूद पाएंगी वो रुतें जो न आईं अब तक, जो बाग दिल में महक रहा है इसी ज़मीं पे खिला मिलेगा, इसी ज़मीं पे खिला मिलेगा। हम अपने हिस्से की रोशनी से उजाल देंगे तमाम रस्ते, हम अपने हिस्से की रोशनी से उजाल देंगे तमाम रस्ते, जो थक गए हैं उन्हें भी चलने का एक नया हौसला मिलेगा, जो थक गए हैं उन्हें भी चलने का एक नया हौसला मिलेगा। हम अपने रेशम मिला के बुन लें जो एक पोशाक उल्फतों की, हम अपने रेशम मिला के बुन लें जो एक पोशाक उल्फतों की, तो इस ज़मीं पे कोई भी पैक कर ना फिर दरीदा कबा मिलेगा, तो इस ज़मीं पे कोई भी पैक कर ना फिर दरीदा कबा मिलेगा।